سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن سے نہ تو اللہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں، نہ تو کلام کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے جو اس کے نیک بندے ان سے کلام کرے گا۔ محبوب اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہے، اور جس کا محبوب اس سے بات کر لے اس کے ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ ان سے بات کرے گا، اور اہل جہنم کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے کلام سے محروم کر دیا۔ نہ ان کو دیدار ہوگا اللہ کا، نہ ان سے بات کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں اگر کرے گا بھی صحیح بات تو جھڑکی دے گا، اخسعو۔ اخسع عربی میں کتے کو جب دھتکارتے نا بھگانے کے لیے کہتے اخسع۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو اس طرح بات کرے گا، اخسعو ولا تکلمون، میرے سے بات نہیں کرو۔ بس اس کے بعد وہ بات کر ہی نہیں سکیں۔ اس سے پہلے کہنے یا مالک، جہنم کے داروغہ سے درخواستیں کر رہے ہوں گے، کہیں ہمیں اپنے رب سے درخواست کر۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو ڈانٹ دے گا بس اس کے بعد یہ بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ اہل ایمان اہل جنت سے بات کرے گا، دیدار کرائے گا ان کو۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، اور گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، نہ اللہ سے بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اہل ایمان اٹھاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس دنیا میں ہم جس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ کوئی بڑا شخص ہے جب کسی کو تمغہ دیتا ہے تو اپنے ہاتھ سے پہناتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، 2 جملے وہ خوش ہو جاتا، ساری زندگی خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں۔ کتنے لوگ خوش ہو میری بات، کتنے لوگ آج بھی کہتے ہیں ہم جب قائد اعظم سے ہماری بارڈر پر بات ہوئی تھی، پیچھے کیا سارے خاندان کو کٹوا کر آ رہا ہے، بارڈر پر قائد اعظم سے بات ہوئی تھی محمد علی جناح، اللہ ان کی مغفرت کرے، رحمتیں کرے، صرف بات ہوئی تھی، آج تک اس کی خوشی محسوس ہوتی ہے اسے، اور وہ غم ایک طرف پیچھے۔ یہ کہ میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ آدمی کسی بڑے آدمی سے اپنا جو ایک لیڈر ہے یا کوئی رہنما ہے، خیر خواہ ہے، اس سے جب بات کر لیتا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے فخر کے طور پر کہ میری بات ہوئی ہے، میری ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں میں 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا، میں نے چاول ڈلوائے تھے محمد علی جناح سے، میں نے کیمپ میں چاول ڈلوائے تھے اپنے 8، میں نے کہا تھا 8 بندے ہیں ہمارے لیے کھانا ڈال دو، انہوں نے ڈال کے دیا تھا۔ یہ ایک وہ اس سے ایک قسم کا وہ کریڈٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، فطری چیز ہے کہ یہ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، صبر کیے ہیں، سب خواہشات کو چھوڑا ہے، ان سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ دنیا والے بات کرتے ہیں اپنے جیالوں سے، ان کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار نہیں کروائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیدار کروائے گا۔ اللہ کے دیدار میں ایسی لذت ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ سے بات کرے گا، اللہ اس سے بات کرے گا تو اس کو جنت کی نعمتیں ایک طرف ہیں، یہ ایک طرف ہے۔ اس لیے جگہ جگہ حدیث میں یہ وعید کے طور پر آتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے جن پر خوش ہوگا ان سے بات کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 ایسے لوگ ہیں، 3 قسم کے، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔
یہ ایک سزا ہے، اور جن سے بات کرے گا یہ اللہ کا انعام ہے، اور پاک بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، کہ ان کے اس جرم کو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب ہی ایک جھوٹی قسم بنایا ہے، یعنی جھوٹی قسم کے بغیر نہ وہ کوئی چیز خریدتا ہے نہ بیچتا ہے۔ اب کیا ہے، ایسا شخص جو ہے نا، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میں برباد ہو جاؤں گا۔ آپ تو رہتے ہیں مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں اگر یہ جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، آپ پھر کنگلے ہو جاؤ گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تیسری قسم ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے انہوں نے، یا حدیث پڑھی ہے، یا کوئی ریسرچ آئی ہے اکنامکس کی کہ اس فیلڈ کی کہ اب اس دور میں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا نہیں ہے، صرف ان پر پھٹکار پڑ گئی ہے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، بد نصیب ہو گئے ہیں کہ جعل اللہ، نبی کے الفاظ دیکھیں، جعل اللہ بضاعتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نصیب ہی یہ بنا دیا کہ ان کو اب اس کے علاوہ رزق نظر آتا ہی نہیں ہے، پھنس گئے ہیں، نکل ہی نہیں سکتے۔ جب مال اٹھانے جاتے ہیں جب بھی جھوٹی قسم اٹھانی پڑتی ہے، اور جب مال نکالتے ہیں اس وقت بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور آپ نے شروع میں حدیث سن لی بخاری مسلم کی، جھوٹی قسم کے چکر میں جو پھنس گیا، مال اس کا بڑی جلدی نکلتا ہے، لیکن جو کمائی ہے وہ اسی طرح برباد ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی اڑی اڑائی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں۔ ایک تو ہم بھی کہتے ہیں نا، ہمارے لوگ بھی عام جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حرام کا مال بچتا نہیں ہے، کہتے ہیں نا، یہ لوگوں کا اپنا ایک تجربہ ہے۔ یہ اللہ کا رسول وحی سے فرما رہا ہے، جس پر ایمان لانا فرض ہے، جو حقیقت ہے۔ جھوٹی قسم، یہ تیسری قسم کے لوگ، یہ ان لوگوں سے بھی اللہ نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، دردناک۔ کون؟ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب بندہ پھنستا ہے تو پھر اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ بری طرح پھنس چکا ہے یہ شخص، جو دونوں صورتوں میں، مال اٹھاتے وقت بھی جھوٹی قسم سے جان نہیں چھڑا سکتا، نکالتے وقت بھی جھوٹی قسم سے یہ جان چھڑا نہیں سکتا۔ اب یہ ایسا شخص ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں جاؤں گا کہاں اگر یہ نہ کروں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اب راستہ ہے اس کا، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر ایمان لائے تو اللہ بچا لے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں اللہ ان کو عزت کی روزی دے رہا ہے، اگرچہ ان کے پاس بنگلے نہیں ہیں، کوٹھیاں نہیں، عزت جو ہے بنگلوں کا نام نہیں ہے، اور اسی طرح رزق جو ہے وہ بھی بینک کا نام نہیں ہے۔ ہمارا یہ توحید کا چیپٹر ہے کہ یہ جب توحید کمزور ہوتی ہے تو کہاں پھنستا ہے آدمی، یہ دیکھ لیں۔ یہ بندہ جو ہے، جب اس نے توحید اپنے ایمان پر محنت نہیں کی، ایمان کو مضبوط نہیں کیا، ایمان کمزور ایک طرف سے نہیں ہوتا، کئی جگہوں سے کمزور ہوتا ہوتا پھر دھڑام سے دیوار گرتی ہے، اور پھر اس کو اللہ ہی اگر کوئی اس کا علاج سبب بنا دے تو اللہ اس پر قادر ہے، اللہ توفیق دینے والا ہے، اور ورنہ تباہ ہو گیا بندہ، گیا سمندر کی لہروں میں، جیسے ایک بندہ گیا، اب پتہ نہیں کہاں نکلے گا، کون بچائے گا، بس ایسے گیا۔ دعا کریں اللہ سے، اس وقت ایسے موقعوں پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی رسوائی سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں ایمان اور تقوی کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے، اور علم میں اضافہ فرمائے،
علم کا اضافہ یہی ہے، یہ جس سے ایمان بنتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، اور ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ جو بھی علم ہمیں دیا اللہ نے، اس میں اللہ برکت دے اور اس کو ہمارے لیے نفع مند بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ان پر ہمیں پکڑے نہ، معاف کر دے ہمیں، اور ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں بچا لے، تباہی سے بچا لے، کیونکہ جو شخص بھی ایمان اور تقوی سے ہٹا تباہی کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب اللہ نے اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی دنیا کی کمک اس کو نہیں بچا سکتی۔ تباہی یہیں سے آتی ہے، بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں جب ان کا ایمان ختم ہو گیا، یہیں سے آتی، اور یہی محنت نبیوں کی محنت یہی ہے، قوموں کو بچایا ہے نبیوں نے، یعنی قوموں کو نجات کا راستہ دکھایا، اور وہ راستہ یہ ہے۔ اور اگر آج یہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، حالانکہ اس مسلمان نے تو سب کو دکھانا ہے کہ یہ ہے نجات کا راستہ۔ یہ طبرانی کی حدیث تھی، صحیح حدیث ہے۔